اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ادب میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نعت گو شاعر امیر مینائی ہے۔ امیر مینائی کی پیدائش سن 1828 عیسوی میں اور وفات سن 1900 عیسوی میں ہوئی تھی۔ امیر مینائی امیر احمد مینائی کے نام سے مشہور تھے۔ امیر تخلص تھا، لکھنؤ میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد کا نام مولوی کرم احمد تھا۔ حضرت مخدوم شاہ مینا کے خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے مینائی کہلائے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے پائی، بعد میں علماء فرنگی یعنی انگریزی دور میں جو علماء تھے ان کے محل سے علم کی تکمیل کی۔ عربی اور فارسی میں پوری مہارت رکھتے تھے۔ ان کی طبیعت بچپن ہی سے شاعری کی طرف مائل تھی، مائل مطلب راغب۔ چنانچہ انہوں نے مشہور شاعر مظفر علی اثیر کی شاگردی اختیار کی اور تھوڑی سی مشق سے شاعری میں نام پیدا کر لیا۔ انہوں نے 2 کتابیں ارشاد السلاطین اور ہدایت السلاطین لکھی، جس پر نواب واجد علی شاہ والائی اودھ سے انہیں انعام ملا۔ 1859 میں سلطنت اودھ کو انگریزی حکومت میں شامل کر لیا گیا تو امیر مینائی رامپور چلے گئے۔ وہاں ان کی خوب آؤ بھگت ہوئی، یعنی عزت حوصلہ افزائی ہوئی۔ نواب کلب علی خان والائی رامپور کے استاد مقرر ہوئے۔ اسی زمانے میں انہوں نے نظیر اللغات اور امیر اللغات لکھنی شروع کی۔ ابھی 2 ہی جلدیں لکھی تھی کہ نواب صاحب فوت ہو گئے۔ داغ دہلوی کی دعوت پر وہ حیدرآباد دکن چلے گئے۔ امیر مینائی کے 2 دیوان ہیں، صنم خانہ عشق اور مرآت الغیب۔ نعت گوئی میں انہیں بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ نور تجلی، ابر کرم، شام ابد، صبح ازل کے عنوانات سے مثنویہ بھی لکھی۔ یہ ان کی مشہور مثنویہ ہیں، نور تجلی، ابر کرم، شام ابد، صبح ازل۔ وہ بہت قادر الکلام شاعر تھے، یعنی زبان و بیان پر ان کا بہت قدرت تھا۔ جب تک لکھنؤ میں رہے لکھنوی انداز میں لکھتے رہے۔ داغ کی صحبت میں رہ کر ان کی زبان نکھر گئی۔ اردو میں نعت گوئی کو امیر نے شاعرانہ محاسن سے روشناس کرایا۔ سلاست یعنی سادگی اور روانی ان کے کلام میں نمایاں ہے۔ اگرچہ وہ لکھنوی دبستان سے تعلق رکھتے تھے مگر ان کا کلام درد اور اثر سے خالی نہیں ہے۔ رعایت لفظی کا استعمال ان کے کلام میں خوب رنگ دکھاتا ہے۔ رعایت لفظی یعنی صنعت بدیع کی وہ قسم جس میں کلام میں قافیہ اور وزن کی رعایت موجود ہوتی ہے۔ ان کی طبیعت تصوف کی طرف مائل تھی۔ تصوف کے مضامین بھی ان کے کلام میں مل جاتے ہیں۔ نزاکت تخیل اور خارجی مضامین کے باوجود ان کا کلام سوز سے خالی نہیں۔ امیر مینائی نے سن 1900 میں حیدرآباد دکن میں وفات پائی۔ ان کی وفات پر داغ دہلوی نے کہا ہے دوابی داغ کی تاریخ میں، قصر عالی پائے جنت میں امیر۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امیر مینائی کے حوالے سے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔